السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم کا کل جلسہ ہے کراچی میں اور اعلان ہوا کہ جلسے میں خواتین کی شرکت نہیں ہوگی، اور بعد میں یہ اعلان واپس لیا گیا۔ یہ اعلان کیوں ہوا تھا، واپس کیوں لیا گیا، اور اتحاد کے سربراہی اجلاس میں اس اعلان کے بعد کیا ہوا، یہ ہے خبر آج کی۔ اور ہوا یوں جناب کہ پی ڈی ایم کے سندھ کے رہنما ہیں اور جے یو آئی ایف کے سندھ کے سرکردہ رہنما راشد محمود سومرو مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں۔ انہوں نے آج اعلان کیا تھا باغ جناح میں جا کر، جہاں پر کل جلسہ ہونا ہے، وہ جلسے کے منتظم ہیں، جلسے کی تمام تر تیاریاں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ باقی دیگر جماعتوں کا اتنا زور نہیں ہے کراچی میں۔ مسلم لیگ نون بذات خود وہاں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے 249 کا الیکشن بھی ہاری تھی مسلم لیگ نون۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ مفتاح اسماعیل کی باقی قیادت سے، صوبائی قیادت سے اختلافات ہیں، تو وہاں مسلم لیگ نون کا حال بہت پتلا تھا۔ اب تو خیر چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، تو مسلم لیگ نون کے وہاں پر اتنا زور نہیں ہے، لہٰذا جو مرکزی کردار ہے تیاریوں کا، جلسے میں لوگوں کو لانے کا، جلسہ گاہ کی تیاریوں کا، سارا اس میں وہ ہے جے یو آئی ایف کا، اور راشد محمود سومرو صاحب اس میں سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا باغ جناح میں آ کر تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے، متفقہ اتحاد نے یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ کل کے جلسے میں خواتین شریک نہیں ہوں گی، امن و امان کی صورتحال اور کرونا کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے اب امن و امان کی صورتحال اور کرونا سب سمجھ سکتے تھے کہ یہ خواتین کو شرکت نہ کرنے کا اعلان جو ہے وہ کرونا اور امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اس کو لنک کیا جا رہا تھا افغانستان کی صورتحال کے ساتھ، کہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے اب یہاں پر ذرا ایک میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خواتین اس طرح جس طرح افغانستان میں ان کے ساتھ ان پر وہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ ان کو شرعی حدود میں رہ کر یا جو بھی ان کا افغانستان میں، تو وہ تو ہم بھی وہی ہیں، ہم بھی ویسے ہی ہیں، تو اس طرح کا میسج سمجھا گیا کہ اس طرح کا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ اعلان تھا ہونا، اس کے بعد میڈیا پر تھوڑی بہت خبریں چلیں، میڈیا پر خبریں تھوڑی چلیں، سوشل میڈیا پر رد عمل بہت زیادہ آ گیا۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، اور وہ جو ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ ہیں، خواتین ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اس بات پر کافی سارا جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا پی ڈی ایم کو، اور سوال اٹھائے گئے کہ کیا مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ بھی اس فیصلے میں شامل ہیں، یہ سوال اٹھائے گئے، اور ان کو کر کے خاص طور پر شیری رحمان صاحبہ نے ٹیگ کیا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو، جس کے بعد فوری جو رد عمل آیا مسلم لیگ نون کا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ نہیں، ایسا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، خواتین انکلوئر بھی بنایا جائے گا، خواتین بھی موجود ہوں گی۔ اب ظاہر ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات اپنی جگہ ٹھیک، لیکن راشد محمود سومرو صاحب کا جو اعلان تھا اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ راشد محمود سومرو تو جلسہ کروانے والے ہیں، اگر وہ آ کر میڈیا میں خود خبر دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہوا کہ ذرائع سے خبر آئی تھی کہ کسی نے خبر نکال کر وہ خبر دی اور اس کے بعد ہم اس کو کہیں کہ جناب وہ خبر جھوٹی تھی۔ خبر تو وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ ویڈیو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، بلیٹنز میں چلائی ہے میڈیا نے، تو انہوں نے خود، یعنی سوال پر بھی بات نہیں ہوئی، انہوں نے خود یہ بات کی ہے، اعلان کیا ہے، اناؤنسمنٹ کی ہے کہ خواتین شریک نہیں ہوں گی۔ اچھی چیز یہ ہے کہ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب میڈیا سے ٹاک کی پی ڈی ایم کے جلسے، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد، تو اس میں ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، خواتین آئیں گی اور خواتین کی شرکت ہوگی۔ اب خواتین آتی ہیں، نہیں آتی، شرکت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اگر یہ میسج جائے کہ خواتین کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے، میں سرچ کر رہا تھا، دیر، لوئر دیر اور مختلف اور حلقوں میں معاہدے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں میں گزشتہ انتخابات میں کہ یہاں پر خواتین کا ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ تمام تر کینڈیڈیٹ نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے جی، خواتین کو نہیں لایا جائے گا پولنگ اسٹیشنز پر، یہ معاہدے ہوئے۔ اس کے بعد ظاہر ہے الیکشن وہ وہاں پر کالعدم ہوئے، دوبارہ الیکشن انتخابات ہوئے، تو ایسے رویے موجود ہیں ہمارے ہاں، لہذا جب یہ اعلان ہوا تو تشویش پائی گئی کہ وہ پاکستان جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے، جن کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا، انہوں نے اپنے بھائی کے شانہ بشانہ چل کر ملک جو تحریک پاکستان تھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان، وہ پاکستان جس میں ہم پراؤڈلی کہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید، اور وہ پاکستان جس پاکستان میں دو بڑی آمریتیں خواتین کی قیادت میں ان کا خاتمہ ہوا، بینظیر بھٹو شہید اور بیگم نصرت بھٹو شہید، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا بھی کردار بہت بڑا کردار رہا،
وہ پاکستان جس میں پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے عمران خان حکومت کو مطلب ٹف ٹائم دیا، سڑکوں پر ریلیاں، جلسے، آزاد کشمیر کا انتخابی مہم انہوں نے لیڈ کی، اس پاکستان میں اسی مریم نواز صاحبہ کی جماعت کی اتحادی تحریک پی ڈی ایم میں اگر یہ فیصلہ ہو تو پھر سوال تو بنتا تھا کہ پاکستان کو کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ اچھی چیز یہ ہوئی کہ وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، یا اس اعلان سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا۔ یہ لا تعلقی کا اعلان ذرا اس میں بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ لا تعلقی ایسے جو اس اعلان کے ساتھ کتنی حد تک سنجیدہ لا تعلقی ہے، یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی اس کا مسئلہ بنا کہ جی یہ خبر یہ کیسے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب اب جو اعلان ہوا ہے اس اعلان کو اعلان کے ساتھ یا تردید کے ساتھ واپس لے لیتے ہیں، اور اب کل دیکھیں گے کہ جلسے میں خواتین آتی ہیں۔ اگر خواتین کی جلسے میں شرکت ہوتی ہے اور بھرپور شرکت ہوتی ہے تو پھر سمجھ آئے گا کہ ہاں وہ اعلان غلطی سے ہوا تھا یا وہ اعلان نچلی سطح کا اعلان تھا، اور اگر خواتین کی شرکت بالکل معمولی ہوئی، نمائندگی کی حد تک ہوئی کہ 200-400 خواتین ہوئی، یا چلیں 200-400 بہت ہوتی ہیں ویسے خواتین اگر پاکستان میں کسی جلسے میں ہیں، مطلب بہت کم خواتین آئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ظاہر ہے سچ سمجھا جائے گا کہ یہ اعلان اور اس کے اوپر جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طرف معاملہ، میں نے آپ کو کئی بار گزارش کی ہے کہ یہ اتحاد اب ذرا ایک سمت میں نہیں جا سکے گا پی ڈی ایم، کیونکہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب نے دوسرا ٹریک پکڑ لیا ہوا ہے، وہ اب پیرلل تحریک چلا رہے ہیں، پیرلل ایک جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی جماعت کے الگ جلسے ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم کے الگ جلسے ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ اندر ایک معاملہ ہوا، اس میں ذرا ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، کہ یہ اس طرح کا اعلان کیوں کیا گیا ہے، اگر نہیں بھی شرکت ہونی تھی تو اعلان کر کے کیوں کیا گیا، نہ ہوتی خواتین شریک اعلان کی ضرورت نہیں تھی، اگر آپ نے خواتین کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا تو یہ اعلان نہ کرتے۔ تو بہرحال وہاں پر پھر کچھ کیونکہ پی ڈی ایم جب سے بنا ہے، میں نے گزارش کی نا، تنازعات کا شکار ہوا ہے، استعفوں کے فیصلے سے لے کر تحریک عدم اعتماد کے فیصلے تک، یعنی تحریک عدم اعتماد لانی ہے، استعفے دینے ہیں، کیا کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، استعفوں کے ساتھ جانا ہے، نہیں جانا، وہ جس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج وہ خود ہی ایک بات کی کہ پیپلز پارٹی نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اتحاد کی، پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، وہ پیپلز پارٹی قصہ پاری نہ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی بات۔ تو وہ معاملہ تنازعات کے میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو وہ تنازعات تھم نہیں رہے، یعنی یہ والا معاملہ بذات خود کل کو جو خواتین کی شرکت ہے، یہ کل کو بذات خود آگے چل کر ایک بڑا تنازعہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ میں نے سادی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پولیٹکس کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پولیٹکس میں خواتین کی اس طرح ایکسپوئر یا ان کو اس طرح شامل کرنا، اپنے ساتھ شانہ بشانہ لے کر چلنا نہیں ہے۔ ان کی سیاست ظاہر ہے کچھ اور ہے، پیپلز پارٹی کی سیاست اس میں خواتین موجود ہوتی ہیں، مطلب بینظیر بھٹو نے لیڈ کیا پیپلز پارٹی کو، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے لیڈ کیا پیپلز پارٹی کو، اور ابھی بھی پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کی سب سے اہم رہنما ہیں اس وقت۔ میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب ادھر ہیں، تو شہباز شریف صاحب کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ آج بھی وہ جو میڈیا سے انہوں نے پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے وہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی، تو اس میں جو لب و لہجہ تھا شہباز شریف صاحب کا وہ کچھ بالکل کوئی اور تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ بذات خود مسلم لیگ نون کے اندر ایک خاتون رہنما ہے، جو مسلم لیگ نون کا اس وقت سب سے مقبول لیڈروں میں جو پاکستان میں موجود لیڈر ہیں، تو ان میں سے ہیں، اپنے والد صاحب کے بعد سب سے زیادہ کراؤڈ پلر ہیں، تو ظاہر ہے وہ کر رہی ہیں، تو وہ مولانا صاحب کی سیاست ادھر ہے یہاں پر، اور مسلم لیگ نون بذات خود اب ایک خاتون لیڈر کے ہاتھوں چلی جائے گی نا۔ میاں نواز شریف صاحب کو اللہ سلامت رکھے، ان کی جانشین سمجھا جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کو، تو وہ آ جائیں گی۔ تو مسلم لیگ نون ظاہر ہے اس طرح جیسے مولانا صاحب کی پولیٹکس ہے، اس طرح کی پولیٹکس کے ساتھ تو وہ نہیں چل سکتی۔ تو بہرحال یہ اختلاف، یہ معاملہ آگے چل کر ایک تنازع کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، جو اجلاس تھا پی ڈی ایم کا، اس اجلاس میں اس معاملے سے ہٹ کر وہ جو بریفنگ ہوئی ہے، اور جو اندر کی چیز ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم کو اب سمت نہیں سجھائی دے رہی کہ کس طرف جانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہا کہ جناب گرمیاں تھیں، کرونا تھا، اور سخت موسم میں مولانا صاحب بڑے بڑے جلسے کرتے رہے، اور سخت موسم جو ہوتے ہیں تحریکوں کے آڑے نہیں آتے، جب تحریک چلانی ہوتی ہے تو پھر وہ چلتی ہے۔ سخت موسم تھا جب لانگ مارچ کا اعلان ہوا تھا، سب کو یاد ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کسی اچھے موسم میں نہیں تھا، اس کے بعد اس کو کیا گیا تھا، بعد میں اس کی تاریخ آگے کر دی گئی تھی۔ تو سخت موسم تحریکوں کے آڑے نہیں آتے۔ ایشو یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم ظاہر ہے اس میں
کوئی ایک سمت نہیں ہے اس وقت پی ڈی ایم کے اندر. مولانا صاحب کسی اور طرف جانا چاہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب ابھی سب کو, مولانا صاحب کو اور دوسروں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ چلیں ایک دوسرے کے. وہ جو الیکشن اتحاد والا معاملہ تھا, اب وہ اس موقع پر آ کر وہ بھی ڈاواں ڈول نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں طالبان کی فتوحات یا قبضے بڑھ رہے تھے تو میں نے گزارش کی تھی کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی پولیٹکس کریں گے. اب ان کی پولیٹکس پی ڈی ایم کی پولیٹکس کے ساتھ میچ نہیں کرتی. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے لائک مائنڈیڈ مذہبی تنظیمیں جو ہیں, مذہبی جماعتیں ایم ایم اے طرز کے کسی اتحاد کی طرف جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو سمت نہیں مل رہی. آج کے اجلاس میں جلسوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اجلاس تھا ہی جلسوں کے لیے. اس اجلاس کو یہ فالو اپ تھا اس اجلاس پچھلے اجلاس کا, سربراہی اجلاس کا 11 اگست کے, اور اس سے درمیان میں 21 اگست کو اجلاس ہوا تھا اسٹیئرنگ کمیٹی کا. تو اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اجلاس کیا اس لیے گیا تھا کہ اگلے پروگرامز کیا ہوں گے, اگلے جلسے کہاں ہوں گے, آگے کیا کرے گا اتحاد. تو اس کے لیے تجاویز مرتب کرنی تھی. تو گویا جو 11 اگست کا اجلاس تھا اسٹیئرنگ کمیٹی کا, وہ بھی صرف اور صرف گپ شپ اجلاس ثابت ہوا. بیٹھے گپ شپ کی, اور اس کے بعد آج کے اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ آگے کس طرح چلنا ہے. وکلاء کے ساتھ اظہار یکجہتی, صحافیوں کے ساتھ وہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل ہے اس معاملے میں, اور جو وکلاء تحریک چلا رہے ہیں اپنی, جو ججز کی سینئر ججز کو نظر انداز کر کے جونیئر ججز کو پروموٹ کرنے والا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ کا, اس کے خلاف وکلاء نے ایک تحریک کی کال دی ہوئی ہے. 9 ستمبر کو دھرنا ہوگا. تو اس میں وکلاء کے ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا. صحافیوں کا جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل ہے, جو صاف میڈیا پر پابندیاں عائد ہونے جا رہی ہیں, اس میں کہا گیا کہ جناب ہم ساتھ ہوں گے. 17,000 لوگ جو سپریم کورٹ نے ایک حکم کے ذریعے نکال دیے نوکریوں سے, ان کے لیے جدوجہد کرنے اور ان کو قانونی مدد فراہم کرنے کا بھی فیصلہ ہوا, اور مہنگائی کی مذمت کی گئی. ویسے یہ 17,000 لوگ جو ہیں یہ وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے 94 والے دور میں بھرتی ہوئے تھے, اور نواز شریف صاحب نے اپنے 97 والے دور میں نکال دیے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں پیپلز پارٹی نے پھر 2008 میں آ کر بحال کیے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بحال کیے, اور ان کو پرانی جو مراحت ان کی ہوتی تھیں اور ان کا جو پروموشنز وغیرہ ان کے ہونے تھے, انکریمنٹس وغیرہ سارے, وہ ساروں کے ساتھ ان کو بحال کیا تھا. تو یہ وہ والے لوگ ہیں. تو آج چلیں اچھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب بیٹھے اجلاس میں, اور اس اجلاس میں کہا گیا کہ ان لوگوں کو نہیں نکالنا چاہیے تھا, ان کے حق میں آواز بلند کریں گے. ٹھیک ہے, وقت ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہے, سکھاتا بھی ہے. تو بہرحال یہ ہوا. لیکن ان چیزوں کے علاوہ جو تحریک کدھر جانی ہے, کیا کرنا ہے, وہ پی ڈی ایم طے نہیں کر سکا اس اجلاس میں بھی. یعنی 11 اگست کے اجلاس میں کچھ نہیں ہوا, 21 اگست کے اجلاس میں کچھ نہیں ہوا, اور آج کے اجلاس میں بھی یہ کہا گیا کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں اجلاس ہوگا, سربراہی اجلاس ہوگا, اور اس اجلاس میں شیڈول دیا جائے گا جلسوں کا, اور پھر کاروان یعنی ریلیز ہوں گی ان کا, اور وائٹ پیپر حکومت کے خلاف جاری کیا جائے گا. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اب پی ڈی ایم کسی سمت پر نہیں جا رہا, تنازعات کا شکار ہو رہا ہے. اور اب تک کا پی ڈی ایم کا سب سے بڑا تنازع اگر میری نظر میں ہے سیاسی اختلافات, یہ اختلاف کہ کس طرف جانا ہے, تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہے, لانگ مارچ کی طرف جانا ہے, استعفوں کی طرف جانا ہے. یہ اختلافات میری نظر میں اتنے بڑے تنازعات نہیں تھے جتنا بڑا تنازع یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے مطابق اعلان کرتی ہے کہ جی خواتین شریک نہیں ہوں گی جلسے میں, اور پھر وہ اعلان واپس لینا پڑتا ہے. کب تک یہ اعلانات واپس لیے جائیں گے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور نواز شریف کو ابھی کوئی ڈگر سجائی نہیں دے رہا. مسلم لیگ نون اپنے اندرونی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.